بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ سب سے پہلے کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ ایک ماں کی یہ داستان ہے جو اس نے لوگوں کو تو ہنستے ہوئے سنائی ہے، لیکن وہ اپنے آنسو جو ہے کس طریقے سے ضبط کر رہی تھی، صحیح بولا بھی نہیں جا رہا تھا کیونکہ شوہر نے جو کیا اس سے وہ بولنے لائق بھی صحیح نہیں تھی۔ لیکن آج وہ سوسائٹی کے سامنے بیٹھ کر اس نے جب اپنی داستان سنائی تو کوئی ایسی آنکھ نہیں تھی، کتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے اس شو کے اندر اور اس ماں کی داستان انہوں نے سنی۔ 1994 میں پروین کی شادی ہوتی ہے اور اس کے بعد 3 سال بعد وہ پریگننٹ ہوتی ہے۔ جس کے ساتھ اس کی شادی ہوتی ہے وہ ایک مزدور کرائے کے مکان میں رہتا ہے اور اس کی کوئی اتنی حیثیت نہیں ہے بڑی، لیکن اس کی خواہشیں بڑی بڑی تھی۔ تو 3 سال بعد جب وہ پریگننٹ ہوئی تو اللہ نے جو ہے اس کو بیٹی دی، اور جب بیٹی ہوئی تو ہاسپٹل میں ہی شوہر اس کو چھوڑ کر بھاگ گیا کہ میں نے تو بیٹا مانگا تھا، تم نے بیٹی پیدا کی۔ ہسپتال میں اس کو روتا ہوا چھوڑ کر آ گیا اور وہ روئی، لیکن جب اس نے اپنی بیٹی کا چہرہ دیکھا تو بیٹی بڑی خوبصورت تھی۔ اس کے بعد اس نے حوصلہ پکڑا کہ میں ہوں نا اس کی ماں، اس کو پالنے کے لیے۔ اس کے بعد پھر جب وہ 2 سال بعد پریگننٹ ہوئی تو اس کو تھپڑ مارے گئے اور بالوں سے گھسیٹتا ہوا اس کو الٹرا ساؤنڈ کروانے لے گیا 3 ماہ کے بعد کہ اگر بیٹی ہوئی تو پھر میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ جب الٹرا ساؤنڈ کروایا گیا تو اس کے گھر پھر بیٹی تھی اور اسی وقت اس کا ابارشن کروا دیا گیا۔ ماں چیختی چلاتی رہی کہ میری بچی جو ہے اس کو مت مارو، لیکن باپ نے ایک نہ سنی، واپس آ گئی اور اس کے بعد جو ہے پھر پریگننٹ ہوئی 1 سال کے بعد۔ جب پھر پریگننٹ ہوئی تو 3 ماہ کے بعد دوبارہ سے اس کو بالوں سے پکڑا سارے محلے کے سامنے، ہاسپٹل لے گیا اور وہاں پہ جا کر الٹرا ساؤنڈ کروائی تو پھر بیٹی تھی۔ مجھے بیٹا چاہیے، اور اس کے بعد جو ہے اس کا پھر وہیں پہ ابارشن کروا دیا گیا۔ ماں تڑپی روئی لیکن اس کی کسی نے نہیں سنی۔ اس کے 1 سال بعد پھر میں پریگننٹ ہو گئی، اور پریگننٹ کے دوران جو ہے جب شاید بار بار ابارشن کروانے کے بعد کوئی اندر کسی قسم کی کوئی پرابلم ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے آٹومیٹیکلی جو ہے وہ میرا بچہ جو ہے وہ ضائع ہو گیا، اور میں رو کر میں نے جو ہے صبر کیا اور خاموش ہو گئی۔ اس کے بعد 5 سال کے بعد میں دوبارہ پریگننٹ ہوئی، اور اس بار میں نے یہ ٹھان لی کہ میں کسی کو بتاؤں گی نہیں کہ میں پریگننٹ ہوں، کیونکہ اگر دوبارہ سے الٹرا ساؤنڈ کروایا گیا تو پھر میرا ابارشن ہوگا، جو کہ اب میرے اندر سکت نہیں ہے۔ میں نے اس کو چھوڑا نہیں، میں اس کے ساتھ ہی رہتی رہی، اس کے ظلم و ستم جو ہے وہ سہتی رہی۔ اور جب اس نے 5 مہینے تھے میرے، 5واں مہینہ مجھے لگا ہوا تھا، تو مجھے مارنا شروع کیا دروازہ بند کر کے ہاکیوں سے۔ ہاکی پکڑی اور میرے تمام جسم کے اوپر اس نے مارا۔ ایک ہاکی میرے کمر کے اندر جب لگی تو میں گر پڑی۔ جب میں گر گئی تو بلیڈنگ جو تھی وہ شروع ہو گئی، اور اس کے بعد محلے والے اور رشتہ دار اور سب جو لوگ اکٹھے ہو گئے تو ان کو پتہ چلا کہ یہ پریگننٹ ہے۔ تو جب پتہ چلا کہ یہ بھی بیٹی ہے تو اس کے بعد پھر ڈاکٹروں نے کہا کہ ابارشن نہیں ہو سکتا، کسی طریقے سے انہوں نے پھر جو ہے وہ میڈیسن دی اور بیٹی پیدا ہو گئی۔ اور اس کے بعد میں خاموشی سے پھر گھر آ گئی کہ میری بیٹیوں کا باپ ہے میرا شوہر ہے۔ وہ بیٹی کو میں نے پالنا شروع کیا، اور ایک دن کی بات ہے کہ میں سنڈے کا دن تھا تو میں سو رہی تھی۔ میں کام پہ جاتی ہوں لیکن اس دن سنڈے کا دن تھا، تو میں نے کہا کام جو ہے اس سے فارغ ہونے کے بعد میں سو جاؤں۔ تو میں سو رہی تھی، یہ آیا کمرے میں اور دونوں جو بیٹیاں تھیں ان کو 1-1 2-2 روپے دیے کہ آپ باہر جاؤ اور جا کے کھیلو۔ تو اس نے دروازے کی کنڈی لگائی اور میرا سارا جسم جو تھا وہ رضائی کے اندر تھا اور میرا چہرہ رضائی کے باہر تھا، ایسے اس نے مجھے یہاں سے پکڑا، پورا جکڑا اور میرے چہرے کو کاٹنا شروع کیا، اس طرح سے جیسے جانور کسی کا ماंس کھا رہا ہے۔ پورا میرا چہرہ جو تھا وہ بگاڑ دیا، اور آج اسی چہرے کے ساتھ اس نے جو ہے انٹرویو دیا تو میرے پورے چہرے کے اوپر یعنی کہ زخم تھے اور خون ہی خون کمرے کے اندر بھر گیا۔ میری چیخو پکار سن کر لوگ آئے، لیکن اس وقت تک میرا چہرہ بگڑ چکا تھا۔ اور اس کے بعد پھر میں جو ہے ہاسپٹل میں گئی تو وہاں پہ پہلی بار زندگی میں مجھے ایک ڈاکٹر جو ہیں انہوں نے حوصلہ دیا، وہ بھی ایک مرد تھا، حوصلہ دیا اور مجھے پیار سے بٹھایا اور پھر میرا علاج کرنا شروع کیا۔ جب میرا علاج کیا تو میرا چہرہ جو ہے اس کے زخم تو وقت کے ساتھ ساتھ بھر گئے،
لیکن جو میرے دل کے اوپر زخم لگے وہ زندگی بھر نہیں بڑھ سکتے۔ اور اس کے بعد وہ اس قدر روئی اور اس نے اپنے آنسو چھپا لیے، لیکن لوگ جب یہ سٹوری سن رہے تھے تو وہ رو رہے تھے۔ تو پھر میں نے فیصلہ کیا کہ آج کے بعد میں اس کے ساتھ نہیں رہوں گی، کیونکہ ظلم کرنے والا جو ہے اس سے جو ظلم سہتا ہے وہ بھی برابر کا گنہگار ہے۔ ظلم نہ سہیں۔ میں نے پھر فیصلہ کیا کہ میں نہیں رہوں گی۔ میں جاب کرتی ہوں، پھر میں نے بی اے کا امتحان دیا گورنمنٹ کالج سے، اور اس کے بعد پھر میں نے جو ہے جاب کی، اپنے بچوں کو پال رہی ہوں، اپنے بچوں کے ساتھ رہتی ہوں، لیکن کسی مرد کے اوپر کبھی زندگی میں بھروسہ نہیں کروں گی، کیونکہ مرد جو ہے وہ اس طرح کے ہی ہوتے ہیں۔ مجھے کسی کے اوپر بھروسہ نہیں، لیکن آج میں خوش ہوں۔ آج میں اس چہرے کے ساتھ جو ہے اپنی زندگی گزار رہی ہوں۔ چہرے کے نشان تو مٹ گئے، ابھی بھی باقی ہیں، لیکن دل کے نشان کوئی نہیں مٹا سکتا۔ اگر آپ بھی خدا نہ خواستہ کسی ظلم کا شکار ہیں، یا آپ کے اوپر کوئی ظلم کر رہا ہے، یا آپ کا شوہر ہے، یا کوئی بھی ہے، تو ظلم مت سہیں، ایک فیصلہ لیں اپنے لیے، اپنے بچوں کی خاطر، اپنی بیٹیوں کی خاطر۔ اگر بیٹی پیدا ہونے کا کوئی تانا دیتا ہے، یا آپ کو ڈیورس دیتا ہے، یا آپ کو مارتا پیٹتا ہے، تو کتنی دیر آپ ظلم سہیں گی؟ پروین نے کہا اس کے بعد میں نے ظلم سہنا چھوڑ دیا، اور میں اس کو چھوڑ کر جو ہے وہ چلی گئی۔ اور جانے کے بعد آج میں محنت کرتی ہوں اور اپنی بیٹیوں کے ساتھ خوش ہوں۔ میری بیٹیاں جو ہیں ان کو میں اتنا مضبوط کر دوں گی کہ وہ اس تلخ جو حقیقت ہے معاشرے کی اس کا سامنا کر سکیں، اور ان کو یہ تربیت یہ ضرور کروں گی کہ وہ کبھی زندگی میں جو ہے ظلم نہ سہیں اپنے شوہر کا، اور بیٹی پیدا ہونے پہ کبھی ان کو تانا نہ دیا جائے۔ جو میں نے سہ لیا اتنے سال، 94 سے لے کر اتنے سال جو میں نے سہا، بیٹیاں ہی بیٹیاں، اور جائیداد اس کے پاس کچھ نہیں ہے، کرائے کے مکان میں ایک مزدور بندہ ہے، لیکن صرف اور صرف مجھے بیٹا چاہیے۔ تو دیکھا جائے تو بڑھاپے میں والدین کا ساتھ بیٹیاں ہی دیتی ہیں، بیٹے کہاں دیتے ہیں؟ کوئی ہوتے ہیں خوش نصیب والدین جن کو بیٹوں کا جو ساتھ ہے وہ بھی نصیب ہوتا ہے، اور بیٹے بھی جو ہیں وہ خدمت کرتے ہیں اپنے والدین کی، لیکن اگر دیکھا جائے تو بیٹیاں زیادہ ساتھ دیتی ہیں۔ تو یہ ایک ماں ہے، مضبوط ماں، آج جو سوسائٹی کے سامنے کھڑی ہو گئی، جس کے اوپر اتنا ظلم کیا گیا، جس کے اوپر حیوانیت برتی گئی، اس کے اپنے شوہر نے جو ہے اس کو مارا پیٹا، اس کو ٹارچر کیا، اس کو بیٹی پیدا ہونے پہ اس کی ابارشن تک کروائی، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ عورت کے اندر طاقت اور ہمت دونوں ہی ہوتی ہیں، اگر وہ کر جائے، صرف اس کو تھوڑی سی تھپکی دینے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے اندر طاقت جب آتی ہے جب اس کے بچے جو ہیں اس کو نظر آتے ہیں، بچوں کو دیکھ کر وہ اپنی ہمت بنا لیتی ہے، بچوں کی خاطر وہ کمزور بھی ہوتی ہے تو طاقتور بن جاتی ہے۔ تو کسی کی بد دعا سے بھی بچیں، اور ایسی ماں کی بد دعا سے ضرور بچیں جو بچوں کی خاطر آپ کے ساتھ گزارا کر رہی ہو۔ پھر صرف گزارے رہ جاتے ہیں، محبت اور پیار، وہ جو وعدے کیے ہوتے ہیں ساتھ نبھانے کے، وہ ایک سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، صرف پھر کمپرومائز ہوتا ہے بچوں کی خاطر۔ تو اس ماں کو میرا سلیوٹ ہے جس نے اپنی یہ سٹوری دنیا کے سامنے آ کے بیان کی اور بتایا کہ میں نے اتنا کچھ سہا، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری، اور آج میں اپنی بیٹیوں کو جو ہے وہ پال رہی ہوں، اور کئی اور جو لوگ ہیں ان کو میں موٹیویٹ کر رہی ہوں کہ جو میرے ساتھ ہوا وہ کسی کے ساتھ نہ ہو۔ تو ہمت اپنی بڑھائیں، یہ معاشرہ جو ہے یہ آپ کو جینے نہیں دے گا۔ اگر آپ کا شوہر ظلم کرتا ہے تو وہ آپ کے اوپر کرتا ہی رہے گا، بار بار آپ سے صلح ہوگی، بار بار آپ کے ساتھ ٹارچر ہوگا۔ چھوڑ دیں ایسے رشتوں کو جو آپ کو تکلیف دیں، جو تکلیف کا باعث بنے، جو آپ کو ذہنی اذیت دیں، ایسے رشتوں کو چھوڑ کر زندگی میں آگے بڑھ جائیے گا، کیونکہ زندگی بڑی مختصر سی ہے، اور ظلم سہنے والا بھی جو ہے گناہ گار ہوتا ہے، اللہ نے خود کہا ہے۔ تو ظلم نہ سہیں، بلکہ اپنی ہمت بنا کر ان چیزوں کو چھوڑ دیں۔ کچھ طوفان آپ کی زندگی میں ایسے آتے ہیں جو آپ کو منزلوں تک پہنچا دیتے ہیں، تو ایسے طوفانوں سے گھبرایا نہ کریں۔ پروین جی کی زندگی میں وہ شخص جو آیا وہ ایک طوفان بن کر آیا، اور اس نے اس کو منزل تک پہنچا دیا۔ میری زندگی میں ایک شخص آیا، طوفان بن کر آیا، اور اس نے مجھے آج اسٹرانگ عظمیٰ جو ہے وہ بنا دیا۔ تو کچھ طوفان واقعی آپ کی زندگی میں اس طرح سے آتے ہیں، اس طرح سے آپ کو بکھیر دیتے ہیں، پھر آپ اپنے آپ کو اکٹھا کرتے ہوئے ایک منزل پہ پہنچ جاتے ہیں، تو وہ منزل دکھانے آتے ہیں آپ کو۔ ایسے طوفانوں سے گھبرایا نہ کریں۔ کل انشاءاللہ آپ کے ساتھ ایک ایسی سٹوری شیئر کروں گی۔ ایک والدہ آ رہی ہے میرے پاس، سنیے گا اس کی کہانی، ایک بچہ کسی کا اور پھر دوسرا بچہ دوسرے شوہر کا، تو کیا ہوا اس کے ساتھ، اور ہم اس کو کس طریقے سے اس کی ہیلپ کرنے جا رہے ہیں۔ جڑے رہیے گا، کل تک انتظار کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔